وہ مختلف چابیوں کے ساتھ مسجد میں رکھے ہوئے گلے کا تالا کھولنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ وہ مسجد کے چندہ باکس سے پیسے چرا سکے، لیکن وہ نوجوان مسجد کے گلے کے ساتھ لگے ہوئے تالے کو نہیں کھول سکا۔ اس کے علاوہ اس نوجوان کے ہاتھ میں ایک پیچکس تھا، ایک اوزار تھا۔ اس کی مدد سے وہ نوجوان مسجد کے چندہ باکس کو اس کی جگہ سے اکھاڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ مسجد کے اندر ایک بزرگ نماز پڑھ رہا تھا۔ جب اس نے سلام پھیرا تو کچھ آواز آئی۔ اس نے پیچھے دیکھا تو ایک نوجوان مسجد کے گلے کو اس کی جگہ سے اکھاڑ رہا تھا۔ بزرگ وہاں سے اٹھا اور اس نوجوان کو آوازیں دیتا دیتا اس کے پیچھے گیا، لیکن اتنی دیر میں وہ نوجوان مسجد سے بھاگ گیا تھا۔ بھاگتے بھاگتے اس نوجوان کی، جس نے مسجد سے غلہ چوری کیا تھا، ایک شخص کے ساتھ ٹکر ہو گئی۔ وہ زمین پر گر گیا اور جو شخص اس کے ساتھ ٹکرایا تھا وہ کھڑا ہوا اور اس نے دل میں سوچا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، اتنی جلدی میں یہ بندہ مسجد سے کیوں نکلا ہے، اور وہ بھی وہاں سے چلا گیا۔ جب وہ شخص مسجد کے دروازے کے پاس پہنچا تو وہ بزرگ اونچی اونچی کہہ رہا تھا کہ چور چور چور، پکڑو اسے۔ تو وہ بندہ اس بزرگ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، پوچھنے لگا کہ بابا جی کیا ہوا ہے؟ تو وہاں پہ دوسرے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ تو وہ بابا جی بتانے لگے کہ ابھی میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان مسجد کے وضو خانے میں جو چندہ باکس لگا ہوا ہے اس کو چوری کر کے مسجد سے بھاگ گیا ہے۔ میں اس کے پیچھے آیا لیکن اتنی دیر میں وہ وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ تو اس شخص نے بابا جی سے کہا کہ اچھا، ابھی جو شخص میرے ساتھ ٹکرایا تھا وہ مسجد کا چور تھا، اس نے مسجد کا غلہ چوری کیا تھا۔ تو لوگ کہنے لگے کہ بھائی ہمیں بھی کچھ بتاؤ، کیا ہوا ہے، کس نے مسجد کا چندہ باکس چوری کیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ وہ چور ابھی میرے ساتھ ٹکرایا تھا اور میں اسے پہچانتا ہوں، وہ ہمارے علاقے کا بندہ ہے، آپ میرے ساتھ چلو، ابھی اس کے گھر میں چلتے ہیں اور اس کی خبر لے کے آتے ہیں کہ اس نے یہ گندی حرکت کیوں کی ہے۔ تو وہ سارے اس چور کے گھر کی طرف چل پڑے۔ جب وہ سارے نمازی اس چور کے گھر کے دروازے کے پاس گئے تو جا کر ان لوگوں نے اس چور کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، کئی مرتبہ کھٹکھٹایا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ تو ان لوگوں نے زبردستی دروازے کو توڑ دیا اور وہ دروازہ توڑ کر گھر میں داخل ہو گئے۔ تو وہ چور بڑے مزے کے ساتھ پیسے گن رہا تھا اور ان لوگوں کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ تو وہ شخص اس چور کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تجھے شرم نہ آئی مسجد کا چندہ چراتے ہوئے؟ تو اس شخص نے اس چور کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور پاس ہی چارپائی پر لیٹا ایک بیمار بچہ کھانس رہا تھا۔ تو ایک شخص نے کہا کہ چلو اس بندے کو پولیس کے حوالے کرتے ہیں۔ تو وہ چور کہنے لگا کہ بھائی مجھے معاف کر دو، پہلے میری بات تو سنو کہ میں نے چوری کیوں کی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کو کینسر ہے، یہ بیمار ہے، تو میرے پاس دوائی کے پیسے نہیں تھے اور میری نوکری بھی نہیں ہے۔ میں کئی لوگوں کے پاس گیا، اپنے دوستوں کے پاس گیا، وہاں سے بھی پیسے نہیں ملے، اپنے رشتہ داروں کے پاس گیا، وہاں سے بھی پیسے نہیں ملے۔ تو اس کی جان بچانے کے لیے چوری کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، میں کیا کرتا؟ وہاں پر موجود بزرگ کہنے لگے کہ اسے چھوڑ دو، یہ بے قصور ہے، اس کی چوری کے قصوروار ہم ہیں۔
تو لوگوں نے کہا کہ ہم اس کی چوری کے قصوروار کیسے ہیں؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ یہ ہمارا ہمسایہ ہے، مسجد کا نمازی ہے، ہمسایہ ہونے کی حیثیت سے، ایک نمازی ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس کی خبر کرنی چاہیے تھی۔ اس کا بھائی بیمار ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، تو ہم نے اس کا حال تک نہیں پوچھا، رشتہ داروں نے مدد نہیں کی، ہمسایوں نے مدد نہیں کی، تو اس کی چوری کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے رشتہ دار، اس کے ہمسائے، مسجد کے نمازی جو ایک دوسرے کا حال تک نہیں پوچھتے۔ تو اس بزرگ نے لوگوں سے کہا کہ اس نے مجبور ہو کر یہ کام کیا ہے، اس کی مدد کرو۔ سب سے پہلے اس بزرگ نے اپنی جیب سے پیسے نکال کر اس شخص کو دیے، اس کے بعد وہاں پر موجود باقی لوگوں نے بھی اپنی اپنی جیبوں سے پیسے نکال کر اس شخص کو دیے۔ اس کے بعد اس بزرگ نے اس شخص سے کہا کہ اگر بعد میں بھی پیسوں کی ضرورت پڑے تو مسجد میں آ کر ہم سے مطالبہ کرنا، اب تم مسجد کے چندہ باکس سے جو پیسے نکالے ہیں وہ ہمیں واپس کر دو تاکہ ہم یہ چندہ باکس دوبارہ مسجد میں رکھ دیں۔ اس طرح اس شخص نے چندہ باکس سے جتنے بھی پیسے نکالے تھے وہ پیسے اور مسجد کا چندہ باکس ان لوگوں کو واپس کر دیا۔ تو دوستو، میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اپنے رشتہ داروں میں سے، اپنے ہمسایوں میں سے، مسجد کے نمازیوں میں سے اگر کوئی شخص بیمار ہو تو اس کی عیادت کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس اس کا علاج کروانے کے پیسے نہ ہوں، مجبور اور غریب لوگوں کی مدد کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ہمسائیگی میں رہتے ہوئے وہ چوری وغیرہ کرنے پر مجبور ہو جائیں۔